السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے عزیز نوجوانوں، ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک طلاق ہے جاہلیت کی، جس میں یوں کہا جاتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت۔ ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا تھا، یہ ایسی طلاق تھی۔ تو وہ آئی دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس۔ اچھا آپ دیکھیں کہ پہلی کتابیں اتر گئیں، تورات اکٹھی، زبور اکٹھی، انجیل اکٹھی، پر قرآن ایسے نہیں آ رہا۔ قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک سورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی۔ صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے۔ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا تو آپ نے رواج پر فرمایا خلا، طلاق ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی و احب الناس الیہ، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، ہماری آپس میں بہت محبت ہے۔ اس نے غصے میں کہہ دیا تو آپ نے کہا حرمت علیہ، خلا طلاق ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونصبت له بطنی وتفرق اہلی، یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، اگر یہ طلاق ہوئی تو میں کہاں بیٹھوں گی، مجھے کون سہارا دے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے، چونکہ وہ منوانا چاہتی ہیں۔ ابھی وحی کوئی آئی نہیں، آپ نے قانون
ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے تو آپ خاموش ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنگھی فرما رہی، اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سناتا، میں آپ کے رب کو سناتا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، کبھی اللہ سے گھاٹی چنتی تھی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو کے، اور وہ کہہ رہی ہیں آپ کے رب سے بات کرتی تھی۔ اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فضاجعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ ان ضممتہم الیہ فضاجعوا، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا؟ یا اللہ، آپ ذرا غور کریے، یا اللہ اپنی نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا یا اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنے شریعت کے مطابق فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گا، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گا؟ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی آتی، تو جب وحی آتی تھی تو آپ پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خلا خلا، چپ کر، وحی آ گئی، وحی آ گئی۔ خلا نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ ہائے، جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پوچھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خلا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ قرآن میں لکھا گیا ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا، حدیث کا حصہ نہیں بنایا گیا، قرآن کا حصہ بنایا، اور اسے 28ویں پارہ میں شروع کروایا گیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ اتنا خوبصورت کلام تھا۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، نام ہی مجادلہ رکھا، مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت اللہ کے نبی سے، نام ہی مجادلہ ہے۔ ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو تم سے بات کر رہی تھی، یہ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو تم سے بات کر رہی تھی۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا، یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب، یقیناً اللہ نے سنا، میں نے نہیں کہا قد سمعت، لفظ اللہ، میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، آپ انکار کر رہے تھے، وہ قرار کروا رہی تھی، اس عدالت میں میں بھی موجود تھا،
میں نے یہ فیصلہ اپنے بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کو جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے، بیوی حلال ہو گئی۔ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے، بیوی حلال ہو گئی۔ یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، الا ان دعوتکم، میں نے کوئی تمہیں پکڑا تھا، میں نے کوئی تمہیں پکڑا تھا کہ شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، پتھر کی پوجا کرو، میں نے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا؟ میں نے دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پہ اپنی تشکیل کروائی۔ فلا تلومونی، مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ تو انفسکم، اپنے آپ کو گالیاں دو۔ ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمصرخی، نہ تم آج میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے نام خود لکھائے تھے، میں نے دعوت دی تھی۔ ادھر نوح علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں، دونوں کا ایک لفظ آپ دیکھیں گے، وحی وحی، دعوت دعوت۔ نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ دعوت قومی، بھائیو حق ہو یا باطل ہو، پھیلنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ دعوت ہے۔ وحی کے بعد دعوت، دعوت کے بغیر نہ باطل پھیلتا ہے اور دعوت کے بغیر نہ حق پھیلتا ہے۔ حق کے دائی 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں، اور اس کے بعد یہ امت ہے۔ یا ہر امت میں صالحین، علماء اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور باطل کی دعوت کس سے پھیلتا ہے؟ اس کے لیے شیطان اور شیاطین، اور انسان میں بھی شیطان اور شیاطین اکٹھے ہوئے پڑے، تو دونوں طرف دعوت ہے۔ جو دنیا اسباب کا جہان ہے اور حق کا سبب دعوت ہے، اور باطل کا سبب جھوٹی دعوت، غلط دعوت، تو دونوں کا لفظ ایک ہے، دعوت قومی دعوتکم، وحی وحی، دعوت دعوت۔ تیسرا سبب، دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں تو حق پھیلتا ہے، تب باطل پھیلتا ہے۔ کفر، گمراہی کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر باطل پھیلتا ہے، اور حق کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں تو دعوت میں پھر حق پھیلتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس نے اپنی محنت کا نقشہ بتایا۔ ہماری محنت کا نقشہ کتنا چھوٹا سا ہے، 3 چلے سالانہ، چلے سہروزہ 2.5 گھنٹے اور شب گزاری، جو بھی آپ سن لیں، تو بڑا قدم کیا اٹھایا، 1 سال 7 مہینے۔ لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے، میں کام کیسے کروں گا، میرا کام کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں جو تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیرے راہوں میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہوں، ڈٹ کے بیٹھا ہوں۔ لَأَقْعُدَنَّ، وہ راستہ جو تیری طرف جاتا ہے میں اس میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہوں، ڈٹ کے بیٹھا ہوں۔
پوری زندگی بیٹھوں گا اور میں آگے سے حملہ کروں گا، پھر میں پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، پھر بائیں سے حملہ کروں گا، پھر دیکھ لینا کوئی ہوگا جو تیرا شکر گزار ہوگا، باقی تو سارے ہی میرے مرید ہوں گے۔ ایک بات اور یاد آ گئی تو میں کہتا جاؤں، بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے انسانوں میں دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا تین قسم کے لوگ میرے بڑے گہرے دوست ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک شراب پینے والا، یعنی نشہ کرنے والا، کوئی بھی نشہ۔ دوسرا ایک بہت زیادہ غصے والا، یعنی ایسا غصے والا جو غصے میں پھٹ پڑتا۔ تیسرا بخیل کنجوس، یہ میرے بڑے یار ہیں۔ بخیل کنجوس غصے والا نشہ کرنے والا یہ میرے یار ہیں۔ کہنے لگا اگلی بتاؤ، اگر یہ تینوں باتیں قسمت سے اگر کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ وہ نصیب کا مارا کنجوس بھی ہو، نشہ کرنے والا بھی ہو، شراب پینے والا بھی ہو، تو میں اس کا مرید ہوتا ہوں اور وہ میرا پیر ہوتا ہے۔ شیطان بھی اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بلائیں ہیں، یہ ایسی بلائیں ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وار پہ وار کروں گا، وار پہ وار کروں گا۔ آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے، آخرت کا انکار کروا دوں گا، یا ماننے والوں کو اس کی یاد بھلا دوں گا۔ پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، آگے آخرت ہے، کہ دنیا اتنی خوبصورت بنا کے دکھا دوں گا کہ نہ انہیں جنت کا شوق رہے گا نہ دوزخ کا خوف رہے گا۔ عن ایمانہم، عن ایمانہم کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے حملہ کروں گا تو اس طرف نیکیوں کا نظام ہے، فرشتے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ آخرت نہیں بھولیں گے، دنیا میں نہیں پھنسیں گے، کبیرہ گناہوں میں نہیں پھنسیں گے۔ تو عن ایمانہم کا مطلب ہے کہ ان کے اندر نیکی کا تکبر ایسا پیدا کر دوں گا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اوروں کی برائیاں پکڑنا، اوروں پہ طنز کرنا، اوروں پہ تنقید کرنا، ہر وقت آنکھیں اوروں کے عیب پہ رکھنا، ہر وقت اپنی زبان کئی کمیوں پہ رکھنا اور اپنی نیکی کی گھمنڈ میں چلنا، یہ بھی میرے تیر کے شکار ہیں۔ وعن شمائلہم، یہ الٹا ہاتھ گناہوں کا فرشتہ، الٹا ہاتھ میں گناہوں کا فرشتہ، گناہ لکھنے والا ادھر بیٹھا، ادھر، کہ شراب میں، زنا میں، چوری میں، ڈاکہ میں، سود میں، جھوٹ میں، غیبت میں پھنسا دوں گا، اسے پھنسا دوں گا۔ اس کے لیے وہ بہت بڑا تاجر ہے، اسے پتا ہے میں نے کس کو کیا سودا پیش کرنا ہے، اسے خوب پتا۔ وہ آپ کو شراب کی دعوت نہیں دے گا، وہ غیبت کی دعوت دے گا۔ وہ آگے چوری ڈاکے زنا کی دعوت نہیں دے گا، وہ حسد کی دعوت دے گا، بغض کی دعوت دے گا، زبان کی شدت کی دعوت دے گا، اوروں کی حقارت کی دعوت دے گا، اوروں کی کمیوں کی دعوت دے گا۔ یہ شیطان کی محنت کا نقشہ ہے۔ یہ شیطان ہمیشہ اپنی محنت میں لگا رہتا ہے، یہ شیطان کی محنت کا نقشہ ہے۔ اب میرا اللہ نبی کی محنت کا نقشہ بتلا رہے ہیں۔
وہ بھی فنا فی تبلیغ ہو کے ہی چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں 950 سال تبلیغ کرتا رہا، میں تو یا اللہ دن رات فنا ہو گیا تیرے کام میں۔ کہاں ہو گیا؟ لیلا و نہارا۔ اور آگے تشکیل کی، یہاں تو اتنی خوبصورت تشکیل نظر آ رہی، تو ہماری تشکیل ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ وہاں کیا تشکیل تھی؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یا اللہ وہ میری بات سن کر مجھ سے اور دور بھاگ گئے۔ فرارہ کس کہتے ہیں؟ ڈر کے بھاگنا، ڈر کے بھاگنے کو فرار کہتے ہیں۔ مجھ سے اتنی دہشت زدہ ہوئے کہ بھاگے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ اچھا ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، دعوت کیوں ہے؟ دعوت کیوں ہے؟ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ شیطان دعوت دیتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں؟ لتغفر لہم۔ نبی دعوت اس لیے دیتے ہیں، یہ دعوت کا کام اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی مان لیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ دعوت کا سبب کیا ہے؟ شیطان کی دعوت کا سبب ہے لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ جہنم میں چلیں۔ انبیاء کی دعوت کا سبب کیا ہے؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، یہ بخشش ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نبی کی دعوت ہے، یہ نبی کی دعوت ہے۔ نبی دعوت دینا کیسے ہے؟ لیلا و نہارا، دن رات، صبح شام، اندھیرے میں، اجالے میں، سفر میں، حضر میں۔ اور آگے نوح علیہ السلام کی ہمت پر ہمیشہ یہ حیران ہوتا ہوں، جب بھی سورہ نوح پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو وہ یوں کٹ لیتے تھے، یوں ایسے کر لیتے تھے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یا اللہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور یا اللہ وہ یوں چہرے پہ ایسے کپڑے ڈال لیتے تھے۔ بلاؤ کسی بھاری سے بھاری بزرگ کو، ایسے بٹھاؤ، ایسے بیٹھا ہو، اسے دعوت دے کے دکھاؤ، وہ پتھر مارے گا دعوت کی جگہ۔ اور وہ 950 سال ایک شخص کے سامنے مجمع کرتا، یوں کرتا، یوں کرتا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ میں زور سے بولا تاکہ کان بند ہے، پھر آواز اندر جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، چیخ چیخ کے بولا کہ ان کے کانوں میں میری آواز چلی جائے۔ واسررت لہم اسرارا، یوں سمجھو کہ خصوصی گشت ہے، خصوصی گشت ہے۔ پھر ایک ایک کے کان میں جا کے بولا او مان جاؤ، او مان جاؤ۔ اور آگے نہیں مانے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور انکار کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ورنہ نہ جانے کس مندر میں گھنٹی بجاتے ہوئے ہوتے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔